سب مسلمان ہیں. وَإِلَّا دیکھیے فرض کر لیتے ہیں ہم کہ ہمارے ہاں فرض کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا, ہمارے ہاں علماء قائل تھے تحریف کے. جی جی فرض ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا مجلسی صاحب جی جی ٹھیک ہے نا, باقی علماء کا آپ نے نام لیا, کلینی کا نام لیا, اول قائل نہیں ہے, فرض کر لیتے ہیں قائل ہیں. صحیح. ٹھیک. ابھی جو علماء ہیں شیعہ وہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح. ان میں کوئی قائل ہے نہیں, وہ تو رد کرتے ہیں, کوئی بھی تحریف کا قائل نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ کیوں نظر آ رہا ہے, آپ کو یہ سب کیوں نظر نہیں آ رہا؟ صحیح ہے. آپ کیوں یہ اپنے میڈیا پہ پروپیگنڈے میں یہ کیوں نہیں کہتے آج ایک شیعہ بھی تحریف کا قائل نہیں ہے, یہ کیوں نہیں کہتے؟ صحیح ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, ایسا نہیں ہے, ہم نے صرف مثال دی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں آپ کی طرف, آپ کی طرف اسی بات کو سمجھانے کے لیے, اور اسے علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے, ٹھیک ہے, تو اردو میں پڑھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہے. آپ کے ہاں پہلے یہ نظریہ قائم ہوا کہ خدا جسم ہے. جی جی ٹھیک ہے, صحیح. خدا جسم ہے اور خدا کی آنکھ میں درد ہوا تو فرشتے عیادت کے لیے آئے. ٹھیک ہے, خدا عرش پہ ہے, اب عرش پہ خدا بڑا ہوگا یا عرش بڑا ہوگا؟ جی جی خدا بڑا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے, وہ چاروں طرف سے لٹک رہا ہے, اور پھر خدا کے وہ بولنا بھی وہ نہیں ہے, فلاں اعضاء کے بارے میں نہ پوچھو باقی سب پوچھو. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی روایات, ان روایات پہ نظریے کے مطابق مجسمہ. اس کے بعد مرحلہ آگے آیا علماء کا, علماء اہل سنت میں عقائد کی بحث چل رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ جو اللہ کے ہاتھ پاؤں آنکھ سب کچھ تھے, اور اللہ اسی طرح اترتا تھا آسمان سے جس طرح کے ممبر سے اتر رہا ہے, اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن ہو گئی, تطور ہو گیا, اس کی تھوڑی تصحیح کر لی. صحیح. ٹھیک ہے, خدا کے پاؤں ہیں, ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ایسے ہاتھ پاؤں نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, ایسا پاؤں ہے جہنم میں ڈالے تو پورا جہنم بھر جائے گا. صحیح. ٹھیک, وہ حل من مزید جو ہے. جی جی وہاں تک آ گئے کہ ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں. اس کے بعد اب آگے جناب جسم کا انکار کرنے والے, اور کہا جی جسم نہیں ہے خدا. اور اب ہم کس کے مانیں؟ ہم آج کے اہل سنت کو کیا کہیں؟ مجسمہ کہیں, وہ سارے لا کے نہیں. صحیح. ٹھیک, یہ کہیں نہیں یہ اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہے. صحیح. اچھا, شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ یہ تطور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے تعجب یہ ہے, ہونا اس کا الٹا چاہیے تھا. صحیح. بھئی ہمیں صحابہ سے صحیح عقائد ملنے چاہیے تھے, آہستہ آہستہ خراب ہونے چاہیے تھے. یہ تو الٹا ہوا ہے. اب صحیح ہو رہے ہیں. صحیح ہے. یہ تو الٹا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ شروعات کہیں سے غلط ہوئی ہے. صحیح. صحابہ نے شروعات نہیں کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ بنی امیہ بنی عباس نے جو شروعات کی ہے, صحیح, وہ یہی شروعات ہوتی. صحیح. آپ کی عقائد کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی خام مخام میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس سے آگے سے لیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. اگر صحابہ سے لیتے ہیں تو خود رسول سے سیدھا لو. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا. اور رسول سے لینے جائیں تو رسول کہیں گے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. اب مجھ سے لینا ہے تو علی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ نے علی کو یکسر چھوڑا, صحابہ علی کو یکسر نہیں چھوڑ سکتے تھے. بنی امیہ ہے جو علی کو یکسر چھوڑ رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ممکن نہیں تھا, صحابہ نے سنا ہوا ہے علم یہیں سے ملے گا. ٹھیک ہے نا. ممکن نہیں ہے جو صحابہ کہہ رہے ہیں لولا علی, وہ علی کو چھوڑ دیں علم لینے میں. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اقتدار ان کی مجبوری تھی, علی کو اقتدار کو کے لیے چھوڑ دیا علی کو تنہا, لیکن علم کے لیے تو ان کو پتہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن بنی امیہ جو امیر مومنین پہ سب و شتم کرتی رہی ہو, انہوں نے جو عقائد بنائے ہوں گے وہ ایسے ہی بنیں گے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ عقائد ٹھیک ہوتے رہے. آج میں یہ چیزیں پیش کرنا شروع کر دوں اور میں کہوں یہ مجسمہ ہے. صحیح. میں صحیح نہیں ہوں, میں خائن ہوں. اور یہ بھی نہیں بتا رہا ہوں میں لوگوں کو کہ یہ ایسی کوئی کہانی ہے. جی جی
تو یہ تطور چلا ہے. پہلے بیچارے ٹریپ ہو گئے تھے, بنی امیہ نے امت کو گمراہ کر دیا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ علماء نے محنت کی, اس ٹریپ سے پھنسے نکلے اور انہوں نے اصلاح کی اور ابھی ٹھیک مسلمان ہو گئے, مجسمہ اب نہیں رہے. جی جی, مجھے یوں کہنا چاہیے نہ کہ میں وہ دکھا کے کہوں یہ دیکھو مجسمہ, یہ دیکھو نجیس, یہ دیکھو توحید کو نہ ماننے والے. صحیح صحیح. اچھا آغا, آپ نے ماشاءاللہ وضاحت فرمائی. قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے مزید ایک سوال سامنے آتا ہے کہ آپ کے ہاں دو گروہ پائے جاتے ہیں, اصولی اور اخباری. تو جو اخباری ہیں وہ آئمہ کی روایات پر زیادہ زور دیتے ہیں, جبکہ آئمہ کی نسبت سے یہ روایت موجود ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے اقوال کو قبول کرو. لیکن اخباری یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھے کہ آئمہ کے اقوال کی روشنی میں. آپ کے والد گرامی نے بھی قرآن مجید کی جو تفسیر کی ہے وہ عربیت کو سامنے رکھ کر, سیاق کلام کو سامنے رکھ کر, ربط کلام اور نظم کلام کو سامنے رکھ کر. لیکن معذرت کے ساتھ ان پر بھی بعض مقامات پر میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ یہ منکر حدیث. تو اس کو اگر آپ واضح فرما دیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربیت کا ذوق ہونا چاہیے یا آئمہ کی روایات بھی حفظ ہونی چاہیے, دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. دیکھیے جو اخباری ہیں ان کا یہ کہنا نہیں ہے اچھا کہ ہم اخبار لیں گے قرآن نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہرگز نہیں ہے. صحیح. لیکن اخباری کے مقابلے میں قرآن نہیں آتا, اخباری کے مقابلے میں اصول آتا ہے. اچھا اچھا, صحیح. لیکن آپ نے جو تصویر پیش کی نا, جی آپ نے اخباریوں کو قرآن کے سامنے رکھا. جی جی, نہیں, فقہ کے لیے ہے یہ بھی, عقائد کے لیے بھی, قرآن سے تفسیر سے استفادے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تفسیر میں تفسیر لکھنے والوں کی مختلف روش ہے, اس میں تفسیر روایی ہو تو پھر وہ روایت کا زیادہ سہارا لیتے ہیں. جو تفسیر روایی نہیں ہے, تاریخی ہے, عقائدی ہے یا فلسفی ہے یا ادبی ہے, وہ ایک تفسیر کی اپنی اپنی نہج ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اخباری آپ انہیں کہیں گے جن جو تفسیر کرتے ہوئے روایات پر زیادہ اتکا کرتے ہیں, وہ ہو گیا اخباری. اخباریوں کا مقابلہ اصولیوں سے ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, کہ اصول ہیں جن اصول پر ہم فقہ کو استنباط کر سکتے ہیں. صحیح. یا نہیں, ہم نے سارا کا سارا اخبار پہ تکیہ کرنا ہے. صحیح. اخبار پہ تکیہ کر کے اگر صحیح حدیث کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, تو قرآن صحیح حدیث کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی ہے. اچھا, قرآن کا ظاہر ہے, وہ ظاہر تو یقیناً اتنا حد تک ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن بغیر معلم کے سمجھنے کا کوئی قائل ہے؟ رسول خدا کے تعلیم کے بغیر کوئی قرآن کو سمجھنے کا قائل ہے؟ صحیح, کوئی بھی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے پہلے کہا, قرآن کلیات بیان کرتا ہے, قرآن 2 رکعت نماز تک تو نہیں ہے قرآن میں. بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ ہم نے کس سے لینا ہے؟ رسول سے لینا. بالکل. ما آتاکم رسول فخذوہ. جی جی, ٹھیک ہے نا. ما آتاکم رسول. تو یہ رسول کی طرف ہمیں قرآن بھیج رہا ہے. ہم قرآن اور رسول, ٹھیک ہے, آپ اخبار جب کہتے ہیں تو پھر سنت ہے نا, رسول ہے, حدیث ہے. جی جی, ان کو مقابلے میں نہیں رکھ سکتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے جو تصویر پورٹریٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو لیں یا اخبار کو لیں. نہیں, اخبار کے ذریعے قرآن کو لو. اچھا اچھا, صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا وہ تو نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. ہاں, اس میں پھر ہر جگہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو متشدد ہوں. ٹھیک ہے نا. افراط کرنے والے, تفرید کرنے والے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. وہ آ کے کہیں کہ ہم کیونکہ اخباری ہیں اس لیے یہ خبر جو کہ صحیح نہیں ہے یا صحیح ہے یا فلان ہے, اس کی بنیاد پہ ہم قرآن بھی نہیں مانتے. وہ اخباری نہیں ہے, وہ وہی شواذ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہم کہیں کہ اخباری ایسے ہوتے ہیں نا, ایسا نہیں کہ تشیع میں جو اخباری علماء تھے وہ ایسے ہیں, نہیں, ایسے نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اصولی ایسے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. اصولی میں بھی کوئی شاذ ہو سکتا ہے, اخباری میں بھی کوئی شاذ ہو سکتا ہے. وہ شاذ جو ہے وہ مکتب کی ترجمانی نہیں ہے. صحیح. سیکنڈ لاسٹ کوسچن انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. قرآن مجید کے نظم کے حوالے سے, ربط کلام کے حوالے سے اور سیاق کلام کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ قرآن کی آیات کا سیاق ہے یا قرآن مجید کی آیات کا جو تاریخی پس منظر جس کو ہم اسباب نزول کہتے ہیں, قرآن کی آیت کے مدعا کو سمجھنے کے لیے شان نزول ہی ضروری ہے اور اصل ہے قرآن کے الفاظ, اس کی عربیت, اس کا سیاق اور اس کا ربط کلام, یہ ثانوی چیز ہے. یہ شان نزول مسترد ہو سکتا ہے, قرآن کے الفاظ اور اس کی عربیت اور سیاق مسترد نہیں ہو سکتا. نہیں, اس میں ہر چیز اپنے مقام پر ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے. اگر ان میں تعارض ہو جائے تو پھر تعارض کی شکل میں ہے, وَإِلَّا نہیں ہے. صحیح. یعنی یہ تعارض نہ ہو اور ہم کہیں ہم سیاق کو لیں یا شان نزول کو لیں, اگر تعارض نہیں ہے تو لے لیں, تو دونوں کو لیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. یہ صرف مقام تعارض ہے. تعارض میں پھر وہ تعادل و تراجی ہیں, اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کس کی دلالت قوی ہے. نص کو ہم لیں گے, ظاہر کو نہیں لیں گے, اور اس کی طرح پھر وہ ہے, یعنی اس کی اپنی تفصیل ہے. صحیح. لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کو لیں گے یا اس کو لیں گے. صحیح. ہم دونوں کو لیں گے. ٹھیک ہے نا. شان نزول بھی بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شان نزول جہاں حتمی ہے اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں شان نزول حتمی نہیں ہے, روایت ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا یہ شان نزول ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. وہ لیں گے, پھر اس کے سامنے قرآن کا ظہور ہے. ٹھیک ہے نا. اگر قرآن کا ظاہر ہوا تو پھر یہ شان نزول اور قرآن میں تعارض نہیں ہو رہا ہے, قرآن اور حدیث میں, روایت میں تعارض ہو رہا ہے. اچھا اچھا, صحیح. اس کو یوں سمجھنے کی ضرورت ہے نا, کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہم شان نزول کو رد کر رہے ہیں. شان نزول کیسے رد کر سکتے ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. شان نزول ثابت نہیں ہوا ہے. اچھا اچھا, صحیح. ٹھیک ہے. جب تعارض ہو گیا تو یہ شان نزول آیا, ایک راوی نے ہمیں بتایا, ٹھیک ہے نا, کہ اس کا یہ شان نزول ہے. بالکل. اگر حتمی شان نزول ہے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ تعارض نہیں رکھے گا. سیاق قرآن کے ساتھ, ظہور قرآن کے ساتھ کبھی بھی تعارض نہیں رکھے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کا اپنا اپنا محل ہے, اس میں کوئی تعارض بھی نہیں. اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شان نزول صرف تفسیر کرنے میں رہنمائی کرتا ہے, اصلاً وہ تفسیر کے لیے حجت نہیں ہے, اصلاً الفاظ ہی ہیں؟ دیکھیے, شان نزول اگر کوئی مورد ہے تو قرآن خاص نہیں ہو جاتا اس مورد کے ساتھ. اچھا اچھا, صحیح. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. شاید یوں کہنا چاہ رہے ہیں آپ. جی جی. ٹھیک ہے نا, کہ ایک شان نزول ہے, ہم کہ شان نزول یہ اصلاً فلاں کے بارے میں آیا ہے تو ہم کہ بس اب یہ اسی کے لیے, ہم سے کوئی تعلق نہیں. جی جی, بالکل. نہیں, ایسا نہیں. اچھا اچھا, صحیح. ٹھیک ہے نا. جو بھی آیت ہے اس کا جو شان نزول ہے اس مورد میں نازل ہوا ہے, لیکن اس کا حکم عام ہے. عام ہے, صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کا حکم عام ہے, اس کے عام حکم اس کے اپنے ظواہر کے مطابق. صحیح. اس کے ظواہر کے ساتھ ہم قرآن کو لیں گے, ہمیں جب صحیح حدیث ملے گی اس کی تفسیر میں اسے بھی لیں گے. صحیح. اس کے مطابق عمل کریں. صحیح. چلیں آغا, آخری سوال آپ کی خدمت میں. ہمارے ہاں جو یہ اختلافات ہیں اہل تسنن اہل تشیع کے مابین, پوری امت مسلمہ مسائل سے دوچار ہے, تو آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, بالخصوص اس الزام سے متعلق بھی کہ امامیہ ہوں یا اہل تسنن ہوں, دونوں ایک دوسرے کی مستند کتابوں کا مطالعہ کریں یا مستند علماء سے آ کر ملیں اور غلط فہمیوں کو دور کریں. وہ نوجوان نسل جو واقعتاً علم سے شغف رکھتی ہے, الزامات کو دور کرنا چاہتی ہے, ان کے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ وہ اس خلفشار سے نکل جائے؟ نہ علماء سے ملنے کی ضرورت ہے, نہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے, قرآن پڑھ لو. ماشاءاللہ. قرآن کہہ رہا ہے تحریف نہیں ہو سکتی ہے. صحیح ہے. جو بھی تحریف کا الزام لگا رہا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے, اسے مسترد کر. ماشاءاللہ. صحیح. 2 2 4 ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. ہم نے پہلے کہا قرآن معجزہ ہے, خدا کا معجزہ ہے, ہم نے سمجھایا, دوبارہ اس کو تکرار نہیں کر. صحیح. ٹھیک ہے نا. قرآن میں تحریف ممکن ہی نہیں ہے. قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. صحیح. یہ تمام علماء اسلام کا نظریہ بھی ہے اور قرآن کا بھی ہے, صریح قرآن ہے. صحیح. اب چھوڑو علماء کو, ہم نے ابھی قرآن اور روایت میں جب تعارض آیا تو ہم نے کہا روایت تو چھوڑو. بالکل. ٹھیک ہے. تو علماء کو کیا بیچتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ ان کے پاس جا کے ان سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں, وہ کیا ہوتے کون ہیں کچھ کہنے والے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ قرآن کی طرف جائیں, اور جو قرآن کے خلاف بات کر رہا ہو جس مرضی فرقے سے ہو, جس مرضی لباس میں, اسے مسترد کر دو. صحیح. جو تفرقہ پھیلا رہا ہے, اور آج کل کے حالات میں شاید لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آ جائے, اسرائیل اور یہ جو صہیونیت سامنے آئی ہے, وہ اپنی درندگی کا مظاہرہ کر رہی ہے, یہ تفرقہ پھیلانے والے یہ ہیں. صحیح. ابھی یہ نتنیاہو ابھی تفرقہ پھیلا رہا ہے انہی ایام میں. جی جی. کیونکہ پہلے ان کے ایجنٹ پھیلا رہے تھے, اب بات ان کے اپنے اوپر آ گئی ہے تو خود کر رہے ہیں. جی جی. تو یہ تفرقہ پھیلانے والے, ٹھیک ہے, میں ایک موقف رکھتا ہوں, اپنا میں موقف پیش کرتا ہوں, یہ تفرقہ نہیں. بالکل. یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نا, ابھی آپ نے تحریف کے بارے میں پوچھا, ہم نے تحریف کے بارے میں اپنا موقف رکھتے ہیں, یہ تفرقہ نہیں. لیکن تحریف قرآن کو لے کر ہم تفرقہ پھیلانا شروع کریں اور الزام لگانا شروع کر دیں کہ آپ تحریف کے قائل ہیں, اور میرے پاس تو دلائل بہت زیادہ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس تو شاید 1 2 چیزیں ہوں
میرے پاس اس کا جواب موجود ہے، میرے پاس جو ہے اس کا آپ کے پاس جواب بھی شاید نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے، تو میں یہ الزام لگاؤں گا تو کس کے حق میں لگاؤں گا؟ اسرائیل کے حق میں، دشمن اسلام کے حق میں. صحیح. الزام کس پہ لگا رہا ہوں؟ صحیح. قرآن پہ. بے شک. ٹھیک ہے، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان کر دوں. فرض کریں آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، اس پہ الزام لگ رہا ہے اور آپ بھی اچھل اچھل کے اس الزام کو دہرا رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ممکن ہے؟ نہیں، میں تو چھپاؤں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یار یہ الزام دشمن لگا، یہ میری ناموس ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. واہ. تو یہ جو قرآن پہ الزام لگا رہے ہیں، میں نے پہلے کہا شیعوں پہ کوئی الزام نہیں ہے. صحیح. تو خدا پہ ہے. خدا پہ ہے. صحیح. قرآن پہ ہے. قرآن، یہ الزام قرآن پہ آ رہا ہے نا کہ قرآن کا اعتبار آپ کم کر رہے ہیں. بے شک. خدا کہہ رہا ہے یہ تحریف نہیں ہو سکتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس میں تحریف ہو چکی ہے. ہو چکی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور 10 پارے اضافہ ہو گئے، ان کے اتنے پارے ہیں. یہ خدا کہہ رہا ہے ایک سورہ نہیں لا سکتے، یہ 10 پارے لے آئے. صحیح صحیح صحیح. تو قرآن کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا. قرآن جس کی طرف بھیجے پھر وہاں چلے جاؤ. ماشاء اللہ. صحیح. قرآن کی طرف جائیں کا مطلب یہ نہیں ہے صرف یہیں تک رہے. صرف یہیں تک. صحیح. جو قرآن کے اس پہ مانو نا. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کہاں بھیجے گا؟ صحیح. رسول کی طرف. رسول کدھر بھیجیں گے؟ ثقلین کی طرف. باشا. صحیح. تو یہ سیدھا سا راستہ ہے، واضح ہے، اظہر من الشمس ہے. اس میں نہ کسی کو کوئی شک ہے، نہ کسی کو کوئی شبہ ہے، نہ کوئی رد کر سکتا ہے. کسی سے ہی پوچھ لیں صحیح کہ اگر قرآن کے پاس جائیں، قرآن رسول کے پاس بھیجتا ہے نہیں بھیجتا؟ 2 4 مجھے بتاؤ، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر. بے شک. ٹھیک ہے نا. قرآن کے پاس جاؤ تو قرآن رسول کے پاس جاؤ. حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ کہتا ہے جاؤ رسول کے پاس. رسول کے پاس آئے. صحیح. وہ رسول کیا کہتے ہیں؟ آپ تو پردہ فرما جائیں گے قیامت تک، ہم کیا کریں گے؟ بالکل. انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی. صحیح. بے شک. اب وہ عطرتی میں سے عطرتی نکال کے سنتی لگا دیتے ہیں. سنت بھی کیا ہے؟ سنت بھی وہی عطرت. بے شک. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. دیکھیں اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لفظ چینج کر لیں تو کیا حرج ہے، سنت بھی تو وہی عطرت ہے. جو رسول نے فرمایا وہی کہنا پڑے گا. صحیح. میں کون ہوتا ہوں رسول کے لفظ کو تبدیل کر کے کوئی اور لفظ رکھنے والا؟ صحیح. تو ہماری نصیحت یہی ہے، قرآن. صحیح. چلیں، بہت شکریہ آقا، ہم آپ کا خیر